السلام علیکم ویورز. ابھی ایک دو روز پہلے میرے پاس میس کمیونیکیشن کے کچھ بچے آئے ہوئے تھے یونیورسٹی لیول کے. تو خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ہماری وہ ان کا تھا کہ جی سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. انتہائی قابل اعتراض. انہوں نے 2-4 حوالے بھی دیے. مجھے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہے, دیکھتا میں ہوں نہیں, لوگوں سے سنتا ہوں. تو میں نے انہیں ایک بات شیئر کی جو ہمارے بہت سے, اچھا اگر ان بچوں نے یہ سوال کیا تو ہمارے بہت سے بچوں کے ذہن میں ممکن ہے یہ بات آتی ہو. تو میں نے ان کو ایک چیز ایکسپلین کی کہ بیٹا nobody else is to be blamed. یہ گند ہمارے اپنے یہ جو اس طرح کے ہمارے ٹائپ کے جو چینل بینل ہیں ان تک پہنچ گیا ہے. سنڈے میگزینز اٹھا کے دیکھو آپ. میں نے ان کو بتایا کہ بہت پرانی بات نہیں ہے, میں لاہور کی حد تک کی بات کر رہا ہوں, لائل پور کی حد تک, فیصل آباد تھیٹر میں زوبانی جملے, گندی جگتیں, فحاشی اور رقص جسے کہتے ہیں اعضاء کی شاعری. وہ اعضاء کی شاعری نہیں, اعضاء کی بےہودگی تھی. اس زمانے میں بھی پڑھے لکھے لوگ, مہذب لوگ, ڈیسنٹ لوگ اس پہ کوڑا کرتے تھے. تو تب بھی میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ یہ تب تک ہے جب تک دیکھنے والے موجود ہیں. اگر لوگ اتنا مہنگا ٹکٹ لے کے یہ اتنا لغو, اتنا گھٹیا, اتنا سطحی تھیٹر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہاؤ کین یو اسٹاپ دم. وہ ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ 4 ٹانگوں والوں کی تو راکھی ہو جاتی ہیں, 2 ٹانگوں والوں کی رکھوالی ممکن نہیں ہوتی. اب پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ تھیٹر تو میرا خیال ہے اب ٹھکانے لگ گیا ہے, جس پہ شرفاء بہت اعتراض کیا کرتے تھے. میں نے ان بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو اب بڑی دیر سے اور مسلسل ہو رہا ہے. آپ اپنے سنڈے میگزینز اٹھا کے دیکھیں. یہ جو کالے جادو کے ایکسپرٹس, عامل بابے, بنگالی جادوگر, یہ فلانی خاتون, سفل علم کی کاٹ, تو پتہ نہیں کیا, محبوب آپ کے قدموں پہ, اچھا شوہر آپ کے کنٹرول میں, ویزا آپ کی دہلیز پر, اور پھر کروڑ پتی بنانے کے طریقے بھی, خود چاہے بھوکا مر رہا ہو یا جو بھی اس کا حال ہو. ٹوٹل فیک, ٹوٹل فراڈ, گندگی کے ڈھیر ہیں جی. یہ مطلب شوہر آپ کا وہ بالکل کیا روبوٹ بن جائے گا, سانس آپ کی قابو آ جائے گی, بے روزگاری کا آپ کی خاتمہ ہو جائے گا, ویزے تک دلا رہے ہیں. یہ آپ سنڈے میگزین, یہ موسٹلی جو اخبارات کے ہیں ان کے اینڈ پہ یہ گندگی اور غلاظت کا یہ ڈسٹ بن موجود ہوتا ہے. یہ مجھے اچھا مجھے یہ بچے بتا رہے تھے کہ یہی سارا کچھ آہستہ آہستہ اب شفٹ ہو رہا ہے ادھر ہی ہمارے یہاں اس کام میں بھی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے والا اس طرح کی چیزوں کو انکریج کون کرتا ہے. سو دے آر ایکولی, وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں, وہ پارٹنرز ہیں. جو لوگ ان چیزوں کو, ان کی سرپرستی کرتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں, ان کو واچ کرتے ہیں, واٹ ایور, سو دے آر ایکولی رسپانسبل. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹپیکل قسم کے کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ سن فری اور کرائم فری سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, یہ بات بیہودہ ہے. جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا, جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا. کانسیپٹ یہ ہے کہ جرم اور گناہ کو کم سے کم سطح پہ لایا جائے, ادروائز بنی نوع انسان کی تاریخ میں شاید ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا
جب جہاں انسان تھے وہاں گناہ نہیں تھا یا وہاں اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے، مجھے نہیں پتہ، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کہ کائنات کی ہر چیز ہی بہت عالی شان ہے. خالق المصور، تو خالق کی تو ہر تخلیق بہت خوبصورت ہے، اور ان خوبصورت ترین تخلیقات میں سے ایک خود انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات بھی کہتے ہیں. اس لفظ میں پھر کسی دن بحث کریں گے، بات کریں گے اس میں. انسان کے اندر بھی گندگی کے 2 مراکز ہیں، یہ قابل غور بات ہے. سو ہاؤ کین یو امیجن، ہاؤ کین یو ایون ویژولائز اے سوسائٹی وداؤٹ دیز جو ایولز ہیں یا جو بھی ان کے لیے آپ لفظ استعمال کریں. سو اس میں اصل بات یہ ہے کہ آدمی خود کو کس طرح مینج کرتا ہے، خود کو کیسے اور ایک بنیادی بات، میرا ذاتی تجربہ ہے، میں ہمبل ایک عام آدمی کے اعتبار سے میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ برے اور اچھے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی بغیر پروں والا فرشتہ ہوتا ہے اچھا آدمی، اور جو برا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں. ہوتا یہ ہے کہ بری بات یا برا خیال وہ اچھے آدمی کو بھی آتا ہے. اچھے اور برے کا فرق یہ ہے کہ برا کر گزرتا ہے، اچھا اپنی لگامیں کھینچ لیتا ہے. دیٹ از دی اونلی ڈفرینس. اور یہ فرق پیدا ہوتا ہے انسانوں میں، یہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس کے باوجود باز نہیں آتے ہیں. خوشامد ہے، چاپلوسی ہے، حسد ہے. میرا اپنا ایک شعر ہے، نوچتے رہتے ہیں اپنے ہی بدن کی بوٹیاں، حاسدوں کو خود ہی اپنا میزباں بننا پڑا، اس کے باوجود باز نہیں آتے. یہ آتا ہے 2-3 چیزوں سے، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، اور پھر گرومنگ، وہ ایک اور آخری درجے کا سلسلہ ہوتا ہے. سو اس بات پہ کڑنے سے کہ گندگی کیوں ہے، جتنی آپ کی توانائی اس کڑنے پہ ضائع ہوتی ہے، اس سے کہیں کم توانائی میں آپ اسے اگنور کر سکتے ہیں، آپ اسے نظریں بچا کے گزر سکتے ہیں. جیسے بندہ گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے ناک پہ رومال رکھ لیتا ہے. بیکاز کچھ چیزیں ہیں جو زندگی کی حقیقتیں ہیں، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ گناہ اور جرم، اس کے بغیر انسانی معاشرہ ممکن نہیں. ہاں، اس کو کم ترین لیول پہ، اس کو کینڈے میں رکھنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ ہے ایک آئیڈیل خوبصورت انسانی معاشرے کی خوبصورتی.